شادی ہال ریشمی پردوں اور مہنگے صوفوں سے سجایا گیا تھا۔ نوکرانیاں مہمانوں کو لذیذ کھانوں اور مہنگے مشروبات سے خدمت فراہم کر رہی تھیں۔ آپ چاروں طرف عطر کو سونگھ سکتے تھے اور وہاں موجود ہر شخص کی خوشی کی آواز سن سکتے تھے۔ مہمان اپنے خوبصورت لباس میں ملبوس تھے اور دولہا امام محمد الجواد علیہ السلام کے داخلے کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد امام جواد علیہ السلام سادہ لباس اور پرخلوص چہرے میں عالیشان ہال میں داخل ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام کو دیکھ کر مامون مسکرایا اور ان کا استقبال کیا۔ امام جواد علیہ السلام کو مامون نے اپنے پاس بٹھا دیا اور شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ امام جواد علیہ السلام نے اداسی کے ساتھ اپنا نکاح پڑھا اور مہمان خوشی سے مغلوب ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ امام جواد علیہ السلام کے چہرے پر اداسی کے تاثرات کسی کو نظر نہ آئے اور وہ جانتے تھے کہ یہ شادی صرف مامون کے شیطانی منصوبوں کا حصہ تھی۔ مامون چاہتا تھا کہ ہر کوئی اسے بہت سخی سمجھے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ تمام مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے۔ نوکر چاول، گوشت، پھل اور ہر قسم کے میٹھے سے بھری ہوئی بڑی پلیٹیں لے آئے۔ آخرکار جب سب نے اپنی برداشت سے زیادہ کھا لیا، مامون نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا اور خصوصی تحائف بھیجنے کو کہا۔ نوکر خصوصی لباس میں ملبوس چھوٹے چھوٹے سنہری باکسوں میں چھپی ہوئی سنہری چیزیں لے آئے۔ انہوں نے مہمانوں کو صندوق دے دیے جو اپنے تحائف کو کھولنے میں مصروف تھے۔ ہر ڈبے کے اندر ایک خاص قسم کا کاغذ تھا جس پر خلیفہ نے "میں آپ کا مقروض ہوں" نوٹ لکھا ہوا تھا۔ یہ کاغذات مہمانوں کو یا تو سونا، چاندی یا یہاں تک کہ ایک گھر بھی دیتے۔ ان تحائف نے تمام مہمانوں کو بہت خوش کیا اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ مامون یہ سب کچھ اپنے مہمانوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ مہمان کتنے بے وقوف تھے! دیکھا، مامون کی سخاوت جھوٹی تھی۔ اس کی زیادہ تر رقم غصبی تھی اور سوچا تھا کہ اسے دے کر لوگ سوچیں گے کہ وہ ایک سخی اور مہربان خلیفہ ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حقیقی سخاوت وہ ہے جب کوئی اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کو دے دے۔ آپ نے دیکھا کہ واقعی امام جواد علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ہمیں دکھایا کہ حقیقی سخاوت کیا ہے۔ جب امام مکہ تشریف لے گئے تو اپنا سارا مال لے کر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ حج کے بعد بغداد چھوڑ کر اپنے آبائی شہر مدینہ واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وہ عالیشان قلعہ توڑوا دیا جو مامون نے انہیں دیا تھا اور اس کے بجائے رہنے کے لیے ایک چھوٹا اور سادہ گھر پسند کیا۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں زیادہ خوش تھے اور اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک صحابی اندر گئے اور دیکھا کہ امام سادہ روٹی اور نمک کھا رہے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام نے اس صحابی کا حیران چہرہ دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا، مجھے شہر نبوی میں جو کی روٹی اور نمک کھانا زیادہ پسند ہے، اس لذیذ اور مہنگے کھانے سے بہتر جو بغداد میں مامون پیش کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سچی سخاوت امارت نہیں ہوتی جیسے مامون کی طرف تحفے دینا ہے، بلکہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے حج کے وقت اپنا سارا مال غریبوں کو دے دیا تھا۔ اب وہ بھی اکثر لوگوں کی طرف بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ امام کی یہی سخاوت تھی
جس کی وجہ سے آپ کا نام الجواد یعنی سخی رکھا گیا۔ ان کی سادہ زندگی میں مہنگا گھر، پیسہ یا نوکروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ امام جواد علیہ السلام نے شاہانہ طرز زندگی کو ترک کیا جس کی پیشکش کی گئی تھی، اور اس کے بجائے اللہ کی خاطر عاجزی کی زندگی گزارنے کا انتخاب کیا۔ ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟